کہ کبھی یہ سنتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہو کہ جو جنت میں رہیں گے تو کیا کہا ہے کہ نیک میاں بیوی ساتھ رہیں گے؟ کبھی بولا اما ابا کے ساتھ رہے گا، بچوں کے ساتھ رہے گا؟ کیسا ماں باپ کا درجہ کتنا ہے؟ کیوں ہاں بے شک یہ کہاں چل گیا؟ اچھا چلو بن رہے نا. تو ماں باپ کا درجہ کتنا بلند ہے؟ بے شک پیروں تلے جنت ہے ماں کی. باپ کی خدمت سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہا گیا کہ باپ کا یہ جو تیرا باپ ہے نا، یعنی تو اور تیرا سارا مال اس کا ہے، اس کی ملکیت ہے نا؟ اف بھی نہ کہو. اور بہت ساری چیزیں، انعام و اکرام، ان کی تعظیم تربیت، ان کی خدمت کرنے سے جنت حاصل ہوتی ہے. لیکن کیا جنت تو حاصل ہوگی، لیکن جنت میں جب رہیں گے تو کس کے ساتھ رہیں گے؟ نہ ابا کے ساتھ نہ اماں کے ساتھ. یہ کیسی بات ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اٹل رشتہ اللہ رب العزت نے بڑا حسین اور خوبصورت بنایا ہے، اور دو روحوں کا ملاپ کیا ہے. آسمانوں پہ بنتے ہیں رشتے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے کہ ہم نے سب کے سسرال مقرر کر دیے، ٹھیک ہے نا؟ مقرر کر دیے. تو جب نیک بیویاں نیک مردوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو نیک کا کرائٹیریا جو ہے یہی اکیلا نہیں ہے. یہ میں اپنی بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہی نہیں ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازی ہے تو عبادت گزار ہے تو بڑی نیک ہے تو بہت شریف. سمجھے نا کہ جب ایک صحابی رسول، کسی صحابی نے بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی وہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ہے وہ بہت جھگڑالو ہے، بہت بدتمیز ہے، بہت لوگوں سے لڑتی ہے، لیکن عبادت گزار ہے. آپ نے کہا جہنم میں جائے گی، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم ہے. تو اسی طرح کسی نے کہا کہ ایک عورت ہے وہ زیادہ عبادت تو نہیں کرتی لیکن شریف ہے، لوگوں کی مدد کرتی ہے، لوگوں کا خیال رکھتی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے. تو آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی. تو اللہ رب العزت کو نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے لمبے لمبے چلے کاٹنے کی ضرورت ہے، نہ وظیفے کھینچنے کی ضرورت ہے. لیکن کیا ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. آپ نے اخلاقیات درست کر لی، اپنی زبان پہ قابو کر لیا، آپ نے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا، کسی کی نسبت شامل ہو گئی، کسی بزرگ کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلتے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنے قلب کی بھی حفاظت کرتے جا رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ سونے پہ سہاگا ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اب تمہارے سامنے کوئی ایسا بندہ ہے جو عبادت گزار زیادہ نہیں ہے، یہ وہ اب اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں اگر معمولی سے یہ خیال آ گیا نا کہ یار کیسا آدمی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، بس جیسے ہی آپ نے یہ سوچا، یہ مثال پیش کر رہا ہوں، تو سمجھ لیجیے آپ زیرو پہ آ گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب تم کو کیا ہے، گو کہ نیکی کی دعوت، برائی سے روکو، اچھی بات بول دو، لیکن نفرت نہیں کرنا ہے. نفرت کی یا اپنے دل میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی تو گئے آپ کام سے. کائے کی جھنجھلاہٹ؟ پیمانے نہیں بنا. یہ پیمانہ ہے. اللہ رب العزت کتنا غفور الرحیم ہے کہ نہیں؟ وہ چاہے تو کیا نہیں کرتے. کتنے زانی، کتنے شرابی، کتنے قاتل، کتنے ظالم، ہے نا، کتنے گھوم رہے ہوں گے، ایک منٹ میں سب کو ملیے میٹ کر دے، لیکن رحم کرتا ہے. وہ چاہتے ہی میں تر لوٹ آئے، معافی مانگے. اس کے طریقے بھی اس نے بہت سارے رکھے ہوئے، معافی مانگنے کے بھی، قصاص دینے کے بھی، اور مختلف چیزیں، توبہ کرنے کے لیے آخری سانس تک انتظار کرتا ہے. تو ہم کیا بہت بڑے ہو گئے کہ آخری سانس تک ہم کیوں نہیں انتظار کر رہے بھائی؟ اگر ہم بھی آخری سانس تک کسی کے بہتر ہونے کا انتظار کریں گے تو ہمارا عمل اللہ رب العزت کے برابر ہو جائے گا، ملتا جلتا ہو جائے گا، ہماری سوچ اس سے میچ کرنے لگے گی. تو جس سے میچ ہونے لگتا ہے آپ کا عقل و شعور اور محبت اور اس کی باتیں اور چاہت اور سوچ، تو پھر اسی کو تو دوست بناتا ہے اللہ تعالیٰ. کہ دوست بننے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اور جہاں دوستی قریب آنے لگتی ہے اور اللہ اس کو پسند کرنے لگتا ہے، وہیں پر آدمی جو ہے نا بازو بہکتا ہے نا، پٹخن ہی کھا جاتا ہے. یعنی غصہ آیا، غصے میں بہکا اور الفول بندی. جیسے ہی غصہ آیا، روحانیت نیچے آ گئی، پھر دور ہو گیا. تو یہ کبھی قریب آتا، کبھی دور ہو جاتا، کبھی قریب آتا، کبھی دور ہو جاتا. لیکن اللہ رب العزت بڑا غفور رحیم ہے، وہ سب کو معلوم کر دیتا ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ کس کے مقابلے کے کوئی بھی نہیں ہے. لیکن بہت ساری باتیں ہر کسی سے کہی اس لیے نہیں جاتی کہ ظالم بھی جو ہے نا ظالم ہی بنے رہیں گے. بولے اچھا بچ تو جانا ہی ہے، تو پھر انتشار پھیل جائے گا، اچھی چیز نہیں ہے، بری بات ہے.
کیوں نہیں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلیں؟ وہ کہ تو غصہ نہیں کرتے تھے، وہ تو کسی سے بدلہ لیتے نہیں تھے، تو پھر ہم کیوں بنیں ایسے؟ تو ہم کیوں نہیں بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے ہوتے 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 میرا رب کی طرف لوٹ جائیں؟ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، لوگوں کے ساتھ رہیں، نوکری کریں، اچھی انکم ہو، آپ کی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جو چیز آپ کے پاس آئے اس کا استعمال آپ کو اچھا آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ برائی اور نیکی میں فرق تو ہوتا ہے کہ یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات ہے، تو آپ اختیار کرتے ہیں اچھی بات کو، ٹھیک ہے، لیکن علم آپ کو جب بڑھے گا تو آپ کو بتائے گا کہ دو نیکیاں ہیں، اچھی نیکیاں، بہت ساری نیکیاں ہیں، ان میں سے کس کو اختیار کروں، کس کو چھوڑ دوں، کیونکہ بعض نیک کام ایسے بھی ہیں کہ جس کو اختیار کرنے سے فتنہ پھیل جاتا ہے، فساد پھیل جاتا ہے، آپ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے مقام پہ آ جاتے ہیں، تو وہاں آپ مارے جاتے ہیں۔ تو علم یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس نیک کام میں سے کون سا اختیار کروں، کس کو چھوڑ دوں، یعنی چھوڑنے سے گناہ نہیں ملے گا، نقصان نہیں ہوگا، یہ ہے اصل بات۔ گناہ تو واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، علمیت یہ ہے کہ اس میں سے آپ چھانٹی کریں کہ کون سی چیز کو چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اختیار کروں گا تو اس سے بہت بڑا فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ اس پہ حدیث مبارکہ ہے، اس سے ریلیٹڈ کر دیتا ہوں کہ ایسا سچ جو فتنے کا باعث ہو روک لیا جائے، ایسا جھوٹ جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے گا اور فتنے کو دور کر دے گا تو بول دیا جائے، جبکہ جھوٹ بولتے ہی جو نا فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں کہ اس کی بدبو اتنی پھیلتی ہے اس گناہ کے سبب سے، جھوٹ کے گناہ کے سوچیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں چلنے کی توفیق بھی عطا ہو، اور ہم ایمان کی زندگی اللہ رب العزت ہمیں گزارنے کی توفیق دے، اور ایمان کی حالت میں ہی ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی مدد کریں۔ یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی ولایت مجھے حاصل ہو جائے تو مجھے یہ چاہیے کہ میرا دوسرا بھائی جو ہے نا مسلمان، اس کو بھی حاصل ہو جائے تو اس کی بھی مدد کریں، اس کو ڈیگریڈ نہیں کریں، اس کو واپس لائیں، کیسا بھی ہے تو کیا ہوا، اچھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آنے دیجیے، اس کے سامنے ظاہر یہ کریں کہ ہم تو تجھ سے بھی گئے گزرے، یہ میرے پیر و مرشد ایک راز تھے اور راز ہی چلے گئے، کسی کا باپ بھی نہیں پہچان سکتا ہوں اگر وہ نہ چاہیں تو۔ لوگ تو انہیں ان کی ظاہری حلیے میں تلاش کرتے پھرتے ہیں نا، اندر تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کس پہ نگاہ رکھتا ہے؟ ہمارے قلوب پہ۔ اللہ رب العزت کس پہ؟ ہماری سوچوں پہ، ہمارے قلوب پہ نظر رکھتا ہے، اس کو ہمارے رنگ گورے سے، کالے سے، چہرے کی بناوٹ سے، جسم سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمارے قلوب کو دیکھتا ہے، ہماری سوچ کو دیکھتا ہے۔ سوچ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتی کسی کو، جو بھی ہوتی ہے نا واضح ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے اندر سے کیا ہے یہ۔ ظاہری عمل تو پھر بھی دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن جو سوچ ہوتی ہے نا وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر اس میں خوبصورتی ہے تو آپ کے سارے معاملات انشاءاللہ دین کے بھی، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی سب خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ کے نے اس کو ختم کر کیا، اس کا ڈیزائن بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔